زندان عشق۔ زمل، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو، میں نے تو بس تمہیں اداس دیکھا تھا تو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں میری خوشی سے کیا پرواہ، میں مروں یا جیوں؟ زمل کا اس طرح کا روکھا سا انداز بات کرنے کا تیمور کہنے لگا، زمل آر یو سیریس؟ تم اپنے ہوش و حواس میں ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایسی تو نہیں تھی، ہمیشہ ہنستی کھیلتی، لیکن جب سے تمہاری شادی طے ہوئی ہے تمہارے چہرے پر خوشی نہیں دکھی، ایسا کیوں ہے؟ ایک پل کے لیے زمل نے چاہا کہ وہ اپنے دل کو ایک کھلی کتاب کی طرح تیمور کے آگے پیش کر دے، مگر وہ لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ وہ یزدان خاندان کی بیٹی ہے، اس کی ذرا سی بات پر غیرت کا سوال بن جائے گا، اس لیے اس نے خاموشی کا سہارا لیا اور کہنے لگی، تیمور کوشش کیا کرو، میرے سامنے کم آیا کرو۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تیمور کے یوں انجانے سوالوں سے زمل کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کے پوچھے، کیوں تیمور، کیوں تمہیں میری فیلنگز نظر نہیں آتی؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، کیا بچپن سے آج تک تمہیں کبھی بھی محسوس نہیں ہوا؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی بھی جذبات نہیں ہیں؟ مگر زمل اپنا رخ پلٹ گئی، کہنے لگی، چلے جاؤ میرے کمرے سے اور آئندہ کبھی بھی مت آنا، کوشش کرنا کہ میری شادی کے بعد تم میرے سامنے نہ آؤ۔ واہ، عجیب لڑکی ہے، ایک تو ہمدردی کرنے آیا، اوپر سے مجھے ہی باتیں سنا رہی ہے۔ بھئی ہمدردی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ تیمور منہ بناتے ہوئے اپنے کندھے اچکاتے کمرے سے نکلنے لگا، مگر پھر اس نے دروازے میں جا کر پلٹ کر دیکھا تو زمل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج کچھ الگ تھا جو تیمور نے محسوس کیا، مگر وہ جا چکا تھا۔ زمل تکیے پر منہ رکھ کے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے ہوئے رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، من چاہے شخص سے دور رہنا اور انچاہے شخص کے قریب رہنا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے میرے اللہ، تو میرے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ ایک دن رہ گیا میرے نکاح میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، ساری زندگی میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ میں کبھی شاہویز ملک کو، جو میرے دل میں تیمور کے لیے جگہ ہے، تیمور سے محبت نہیں، عشق کرتی ہے زمل، اور عشق میں جب انسان جنون کی حد کو پار کر جائے تو وہ صحیح اور غلط کے فیصلے نہیں کر پاتا۔ شاید اسی مقام پر زمل پہنچ چکی تھی۔ زمل خود غرض ہو گئی۔ مہندی کی رات جویریہ اس کے پاس بیٹھی کہنے لگی، زمل آپی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اداس ہیں؟ آپ کی مایوں، آپ کی مہندی ایسی تو نہیں ہم نے سوچی تھی، آپ کی شادی ایسی تو نہیں سوچی تھی۔ شاہویز بھائی اچھے انسان ہیں، خوبصورت ہیں، ہینڈسم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بابا کی پسند ہیں، تایا سائن کی پسند ہیں، کیوں آپ خوش نظر نہیں آ رہی؟ اگر مجھے آپ سچ میں اپنی بہن اور اپنی دوست سمجھتی ہیں تو مجھے سچ بتائیں، کیا بات ہے؟ جویریہ نے زمل کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ آپ کو اپنی بہن کی قسم ہے۔ جویریہ کے چہرے پر معصومیت دیکھ کر ایک پل کے لیے زمل خود غرض ہو گئی، کہنے لگی، جویریہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور اپنی آپی کو خوش دیکھنا چاہتی ہو تو کیا تم میری خوشی کے لیے کچھ کر سکتی ہو؟ جویریہ حیران ہوئی، زمل آپی یہ کیسا سوال ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے یہ جویریہ اپنی جان دے سکتی ہے۔ زمل نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، پھر وقت آ گیا ہے اپنی اس محبت کو ثابت کرنے کا۔ جویریہ حیران ہوئی، کہنے لگی، آپی جو بھی بات ہے آپ کھل کر بتائیں، میں اتنی بچی نہیں ہوں کہ آپ کی باتوں کو سمجھ نہ سکوں۔ زمل کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، پھر میری جگہ تم یہ شادی کر لو۔ زمل کا یوں نارمل انداز میں اتنی بڑی بات کا کہہ دینا جویریہ کو ٹھنڈا کر گیا۔ وہ پیچھے کو ہٹی۔ زمل آپی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ رشتہ آپ کا شاہویز بھائی کے ساتھ آیا ہے، انہوں نے آپ کو اپنی بیوی کے طور پر پسند کیا، تو پھر میں یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں ان سے شادی کر لوں؟ ایسا نہیں ہوتا زمل آپی۔ زمل کہنے لگی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں اداس ہوں، خوش ہوں، مروں یا جیوں، تمہیں مجھ سے کیا؟ بس تم نے یہ بتا دیا کہ تم میری سگی بہن نہیں ہو اور میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ زمل نے جویریہ کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ جویریہ، صدا کی بے وقوف
جلدی سے اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جو بھی شادی کی نزاکتوں کو ناواقف تھی اس سے کہنے لگی، نکاح ہی تو کرنا ہے۔ وہ اچھل کر زور سے جویریہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے کہنے لگی، جویریہ یہ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ اس سے نکاح جو جویریہ بولی، اگر زمل آپی آپ کو نکاح نہیں کرنا تھا تو آپ تایا سائیں کو کہہ سکتی تھیں، آپ یزدان بھائی سے بات کرتی، آپ کہیں تو میں بات کرتی ہوں۔ زمل نے اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خاموش دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم جانتی ہو نا ہم خاندان کی بیٹیاں ہیں، ہمیں پسند کی شادی کا اختیار نہیں ہے، اگر میں انکار کر دوں گی تو یہ بابا اور بھائیوں کے لیے غیرت کا مسئلہ ہو جائے گا، اور تم چاہتی ہو کہ تمہاری زمل آپی قتل کر دی جائے۔ جویریہ اس کے گلے لگ گئی، زمل آپی آپ جو کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی، مگر آپ خوش رہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ نکاح کا کیا ہے، 2-3 دفعہ قبول ہے کہوں گی تو بس، اور کیا، آپ خوش ہو جائیں گی، میں کہہ دوں گی۔ جویریہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف نکاح نہیں، یہ پوری شادی ہوگی، اور شاید اس شادی کی قیمت بہت بھاری ہو جائے گی۔ زمل دلہن بنی، آج اس کے چہرے پر خوشی تھی، کیونکہ وہ اپنا تیر پھینک چکی تھی۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، بارات آنے کا شور مچ گیا، پورے گاؤں میں خان حویلی میں ہونے والی شادی کی دھوم تھی، اور یہ شادی کی تیاریاں تو شاہمیر کے قتل سے پہلے ہی چل رہی تھیں۔ بارات پہنچی، بارات کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ایس پی شاویز ملک دلہے کی شیروانی میں غضب ڈھا رہا تھا۔ جب زمل کے بھائیوں نے، تیمور خان زادہ نے آگے بڑھ کر ایک شاندار طریقے سے شاہویز کا استقبال کیا تو اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ یزدان خان زادہ، جو مہمانوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا، کہ اچانک اس کی نظر سامنے آتی ہوئی لائبہ پر پڑی۔ لائبہ کو بھی عفت جہان نے وقت کی مناسبت سے ایک نیا جوڑا دیا تھا شادی پر پہننے کے لیے۔ بے شک اس کی حیثیت ملازمہ جیسی ہی تھی، لیکن یہ بھی تو سب جانتے تھے کہ وہ ونی کے رشتے میں آئی ہوئی یزدان کی بیوی ہے۔ ایک نارمل سے جوڑے میں وہ چہرے پر سادگی لیے قیامت ڈھا رہی تھی۔ یزدان بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں لائبہ پر ایسی جمی کہ وہ پلکیں چپکانا بھول چکا تھا۔ وہ تو ایسے لگ رہی تھی جیسے کہیں کی شہزادی ہو۔ اب تو یزدان بغیر سوچے بغیر چاہے ایک قدم لائبہ کی طرف بڑھانے لگا۔ لائبہ کے ہاتھ میں جوس کی ٹرے تھی، وہ جو ملازموں کے ساتھ مہمانوں کو پیش کر رہی تھی۔ یزدان خان زادہ نے اسپاٹ سرد لہجے میں آہ بھرتا چلا گیا۔ لائبہ اپنے منہ دہانی سے جاتے ہوئے ہی جیسے ہی اس نے اپنی نزدیکی اس دوران خان زادہ کو دیکھا تو وہ ٹھٹک سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اس کے ہاتھ سے ٹرے یزدان خان زادہ کے اوپر الٹ گئی۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض میں وہ غضب ڈھا رہا تھا، مگر سفید سوٹ کے اوپر سارے جوسز کا گرنا اس کے سوٹ کے ساتھ ساتھ اس کے موڈ کو بھی بیڑا غرق کر چکا تھا۔ لائبہ جلدی سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بولی، معاف کر دیجیے گا، بے دہانی سے ہوا، آپ کو یوں اس طرح مجھے ڈرانا نہیں چاہیے تھا۔ یزدان خان زادہ نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، دھیان تمہارا نہیں؟ اتنے میں عفت جہان اپنے کندھوں پر اپنی شال کا پلو ٹرکاتے ہوئے کہنے لگی، ارے لائبہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ ایسا کرو تم یزدان کے ساتھ اوپر جاؤ، کیونکہ شادی کا سارا انتظام حویلی کے اندر ہی ہوا تھا، حویلی کے ہال میں ہی کیا گیا تھا سب کچھ۔ لائبہ کا ہاتھ کانپ رہے تھے، اور صبح جو معاملات اس کے ساتھ یزدان کے تھے، اس کے بعد اس کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ نہ جانے اب کمرے میں جا کر خان سائیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ لائبہ جواب بھی نہ دے سکی۔ یزدان خان زادہ کے چہرے پر مسکراہٹ واضح ہوئی، مگر وہ اپنی مونچھوں کو بل دیتا ہوا چہرے پر وہی سختی اور روب و دبدبہ جمائے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ لائبہ کہنے لگی، آپ اپنی یہ قمیص اتار کر مجھے دیجیے، میں ابھی اسے صاف کر کے پریس کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہو جائے گا، کہنے لگا، ٹھیک ہو جائے گا، مائی فٹ، بڑی آئی تم میرے پاس اللہ دن کا چراغ ہے نا، جسے گھماؤ گی اور میرا یہ وائٹ سوٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ لائبہ ہچکچاتے ہوئے بولی، تو اب کیا کروں؟ بولا، میرا منہ دیکھتی رہو، کھڑی ہو جاؤ، جا کے الماری سے میرا دوسرا سوٹ نکالو۔
لائبہ نے یزدان خانزادہ کو الماری کھولی ان کی، جس میں ان گنت جوڑے لٹک رہے تھے۔ وہ پھر پیچھے مڑی۔ خان صاحب، کون سا سوٹ نکالیں ہم؟ بولا، یہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا، جو اچھا ہے وہ نکال دو۔ لائبہ نے ایک اور ویسا ہی کاٹن کا سوٹ نکال کر اسے دیا۔ وہ پہن کر تیار ہو رہا تھا۔ لائبہ باہر جانے لگی۔ یزدان نے اس کی کلائی پکڑی۔ تم میرے نکاح میں ہو، یہ کبھی مت بھولنا، اور باہر مہمانوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کسی بھی مرد کے آگے ٹرے پیش کرنے کی، سمجھی؟ تم بے شک ونی میں ہی صحیح، تم سردار خان زادہ کی منکوحہ ہو، اور اس پر اپنا حق جتا رہا تھا، جس سے دیکھ کر لائبہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے یزدان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظروں سے ہی کھا جاؤ گی مجھے۔ اس نے فوراً اپنے چہرے کو جھٹکا اور آنکھیں جھکا لیں۔ نہیں خان سائیں، بس وہ کچھ نہیں۔ وہ جانے لگی، مگر اس کی کلائی ابھی تک یزدان خانزادہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جتنی تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تھی، اتنی ہی شدت سے واپس جھٹکا کھا کر اس کے سینے میں ٹکرائی۔ دل کی دھڑکنوں میں طوفان سا برپا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لیتی ہوئی چہرے پر لالی پھیلائی کھڑی تھی۔ خان سائیں، نیچے سب مہمان، ہمیں جانے دیجیے، ورنہ بڑی بی بی جی کو برا لگے گا۔ وہ اس کی کلائی کو پکڑے ہوئے چلتا ہوا اسے دیوار کے ساتھ پن کرتا، اس کے ہاتھ کو پیچھے کی جانب گھما کر اس کی کمر کے ساتھ لگاتے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ اب اتنی تو چھوٹی نہیں ہو تم، باقی میری ایک بات کان کھول کر سنو، جو آج صبح میں نے شروع کیا تھا اسے بہت جلد انجام تک پہنچاؤں گا۔ یزدان خانزادہ کو ادھورے کام پسند نہیں۔ لائبہ نے اسے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ گھبرانے لگی۔ اس کی گرفت میں اپنے چہرے پر یزدان خانزادہ کی گرم سانسوں کی تپش کو محسوس کرتے وہ کراہ کر رہ گئی۔ خان سائیں، چھوڑ دیجیے ہمیں، جو سزا آپ نے ہمیں دی ہے وہی کافی ہے، اس سے زیادہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے قریب آئیں۔ قریب آنے کی کوشش کریں، بس ہمیں اپنا مقام سب کچھ اچھے سے پتہ ہے۔ لائبہ نظریں جھکائے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ جب یزدان خانزادہ نے اسے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم میری بات کو جھٹلاؤ گی، انکار کرو گی؟ لائبہ نے خود میں ہمت جمع کر کے کہنے لگی، آپ جو مرضی سمجھیں، مگر جو سزا ہمیں دے چکے ہیں اس سے زیادہ مجھے برداشت نہیں کر سکتی۔ چھوڑ دیجیے ہمیں۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ یزدان خانزادہ کو کسی نے اس کے منہ پر یوں دھتکارا تھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ خون اس کا ابل رہا تھا، جو ابھی جوش مار کر اس کی رگوں کو پھاڑ دے گا۔ اس کی نسیں غصے سے تنی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں لگام ڈالوں گا، پر جب بھی میں اس پر سختی کرنے کا دل میں خیال آتا، اس کا دل اسے اجازت نہ دیتا۔ کچھ دیر وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود کو گھورتا رہا، مگر اپنی شال کو کندھے پر ٹکایا اور گھڑی اٹھا کر پہنتے ہوئے سیڑھیوں سے اترا۔ ادھر نکاح کا وقت ہوا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ نکاح کا ایجاب و قبول ہونے لگا۔ زمل خان ولد بختیار خان، آپ کا نکاح شاہویز ملک ولد رافع ملک کے ساتھ سکہ راج الوقت 1 کروڑ روپے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زمل کی آنکھیں جویریہ کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ وہ کہاں ہے۔ اگر جویریہ نے وقت پر وہ سب نہ کیا تو زمل نے اسے کہا تھا تو زمل بہت بری طرح پھنس جائے گی، مگر ابھی اس کے دل کی بے چینی مزید بڑھتی گئی۔ جویریہ سامنے کھڑی کہنے لگی، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ جویریہ کی اس بات پر تمام مہمانوں سمیت تمام گھر والوں کے لوگوں کا رخ جویریہ کی جانب ہوا۔ زمل کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑی اور اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ شکر ہے جویریہ، ورنہ میں کچھ نہ کر پاتی۔ جویریہ کی بات پر عفت جہاں بیگم آ گئی۔ کیا بات ہے جویریہ بیٹا، تم اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں اماں سائیں، بس زمل آپی کی شادی شاہویز ملک سے نہیں ہوگی۔ اگر زمل کی شادی شاہویز سے نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی؟ جویریہ کی والدہ گل رانہ بیگم آگے آئیں اور اپنی بیٹی کی حرکت پر اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ سا دیا۔ تم جانتی ہو جویریہ، تم کس قسم کی بات کر رہی ہو؟ پورا خاندان اکٹھا ہے، اپنی یہ احمقانہ باتیں بند کرو
اور خاندان کی برسوں کی عزت کو مٹی میں مت ملاؤ۔ بکواس بند رکھو۔ اتنے میں بختیار خان کہنے لگے، مولوی صاحب آپ نکاح شروع کروائیں، بچے ہیں، شادی کے ماحول میں اس طرح کی حرکتیں مذاق کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنا جملہ دہرایا، مگر جویریہ جس نے اپنے دوپٹے کے نیچے سے گن نکالی، نہیں تایا جان، یہ بچکانہ حرکت بھی نہیں اور نہ ہی یہ کوئی مذاق چل رہا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، زمل آپی کی شادی شاہویز ملک سے نہیں ہوگی۔ اس بار سب کے چہروں پر سنجیدگی چھاتی گئی۔ بختیار خان جن کی نظریں تمام مہمانوں کے سامنے جھک رہی تھیں، مگر وہ خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی جہانگیر خان کے ساتھ جویریہ کے پاس آئے۔ جویریہ، یہ اگر تمہاری کوئی شرارت ہے تو بہت ہی گھٹیا قسم کی ہے۔ جہانگیر خان نے آج تک اپنی بیٹی کو کبھی اونچی آواز میں ڈانٹا نہیں تھا، مگر آج وہ بھی تمام مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہو رہے تھے اپنی بیٹی کی حرکت پر، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ جویریہ کی عادت ہے پرینک کرنے کی، مذاق کرنے کی۔ وہ نٹ کھٹ سی لڑکی تھی، کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کچھ کہہ دیتی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں موجود گن دیکھ سب ٹھٹک سے گئے۔ تایا سائیں، وہ بولتے ہوئے اسٹیج کے اوپر چڑھی اور سب کے سامنے پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہ بات کہنے لگی، میں نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا، زمل آپی کی شادی شاہویز ملک سے نہیں ہوگی۔ پھر وہی سوال، تو پھر کس سے ہوگی؟ کہنے لگی، شاہویز ملک سے میرا نکاح ہوگا۔ سب لوگ حیرانیت سے دیکھنے لگے۔ قیامت کی نشانی ہے، ایسی بہنیں بھی ہوتی ہیں، اپنی بہن کی بارات پر اتنی بے شرمی اور ذرا شرم و لحاظ کچھ بھی نہیں۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ خان حویلی کی کسی لڑکی نے اتنی جرت کی ہو۔ پاس بیٹھی ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ جا مگوئی کر رہی تھی، جس کی آواز بخوبی عفت جہان اور گلرانہ بیگم نے سنی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ یزدان خانزادہ سامنے سے آیا، جویریہ پہ کیا پاگل پن ہے؟ گن نیچے کرو۔ یزدان لالا، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، یہ گن تب ہی نیچے ہوگی جب آپ لوگ میری شرط کو مانیں گے۔ زمل آپی کی جگہ میرا نکاح ہوگا شاہویز ملک کے ساتھ۔ شاہویز ملک نے ایک پل کے لیے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی پھولوں کی مالا کو اتار کر ٹیبل پر جھٹکنے والے انداز میں رکھ دیا اور کچھ نہیں کہا، خاموش رہا۔ وہ سنجیدہ سا لڑکا تھا جسے ایک میچور لڑکی پسند تھی، ایسی احمقانہ لڑکی تو وہ بالکل نہیں چاہتا تھا، مگر وہ حالات کے سامنے خاموش کھڑا رہا۔ تیمور خانزادہ جو جویریہ خانزادہ پر جان دیتا تھا، اسے اپنی بہن بہت لاڈلی اور پیاری تھی، وہ آگے بڑھنے لگا۔ جویریہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، تیمور لالا، آپ میرے نزدیک نہیں آئیں گے، ورنہ یہ گولی ابھی کے ابھی آپ کی بہن کے سینے میں چل جائے گی۔ وہ بندوق کو عین اپنے سینے پر تانے ٹریگر پر انگوٹھا رکھے ہوئے تھی۔ سب لوگ خوفزدہ تھے کہ ایسا کیا ہو گیا جو وہ اس حرکت پر اتر آئی۔ اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو سوائے پچھتاوے کے ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ابھی تو حویلی والے شاہ میر کے دکھ میں ڈوبے ہوئے تھے، زمل کی شادی تو مجبوری تھی کہ پہلے سے تاریخ فکس ہوئی تھی، ورنہ ابھی حویلی میں کوئی دل سے خوشی منانے کے ماحول میں نہیں تھا۔ خیر، زمل کے تینوں بھائی، جویریہ کا بھائی تیمور، سب ایک طرف، بختیار خان، جہانگیر خان صاحب، لوگ سب اس 18 سال لڑکی کے آگے بے بس ہو گئے۔ جب بختیار خان نے آگے بڑھ کر کہا، شاہویز بیٹا، میں تم سے معذرت خواہ ہوں، ان کے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ کر شاہویز کا دل پسیج سا گیا۔ اس نے بختیار خان کے ہاتھ پکڑے اور کہنے لگا، نہیں انکل، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر اگر زمل کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ جویریہ وہیں پر بولی، میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں ٹریگر پر اپنے انگوٹھے کا پریشر بڑھا دوں گی، آپ ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کریں، دیکھتی ہوں آپ مجھ سے کیسے نکاح نہیں کرتے۔ وہ ایس پی شاہویز ملک کو انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی، اس کے سینے تک وہ مشکل سے آتی تھی وہ لڑکی، اور بھرے مجمع میں اس کی یہ ہمت داد دینے کے لائق تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جو باتیں کر رہی ہے سب کا مطلب کیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی
وہ تو بس زمل آپی کی محبت میں یہ سب کر رہی تھی، کیونکہ زمل نے اسے ایموشنلی بلیک میل کر چکی تھی۔ اسے تو بس یہ تھا کہ کوئی بڑا سا کام ہو، ساتھ بیٹھوں گی۔ یہ کون سا بڑا کام ہے؟ ساتھ بیٹھوں گی اور 3 بار کہوں گی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور زمل کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ خود اپنے بھاری سی میکسی کو اٹھاتے ہوئے شاویز ملک کے برابر جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ زمل کو کہنے لگی، زمل تم اٹھو یہاں سے۔ زمل خاموش بنی رہی جیسے وہ معصوم ہو۔ سب زمل کے لیے پریشان ہو رہے تھے کہ اس کا کیا بنے گا۔ جویریہ کہنے لگی، مولوی صاحب نکاح شروع کروائیے۔ جویریہ کی بات پر نکاح خوان نے اپنی آنکھوں سے تھوڑی سی اینک کو نیچے کرتے ہوئے اس کے اوپر سے نیچے تک دیکھا، مگر وہ خاموشی سے نکاح کا ایجاب و قبول کروانے لگا۔ شاویز ملک اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے، دانت پر دانت رکھے دانتوں کو پیستے ہوئے، اس نے بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالی تھی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یہ سنا تھا کہ جویریہ نے ایک سرد آہ بھری اور گن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، مگر سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ زمل جو بت بنی بیٹھی رہی، عفت جہان کہنے لگی، میری بیٹی کا کیا ہوگا گلرانہ؟ مجھے امید نہیں تھی جویریہ یہ سب حرکت کرے گی۔ کہنے لگی، آپا میں آپ سے شرمندہ ہوں، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی بات تھی تو جویریہ تم مجھے پہلے بتاتی، ہم اس کا کوئی حل نکال لیتے۔ یوں بھرے مجمع میں کیوں تماشا بنا کے رکھ دیا؟ تم مہمان جو اس شادی کی تقریب میں خوشگوار ماحول دیکھنے کی بجائے ایک سوگوار صورتحال دیکھ کر اٹھ کر جانے لگے۔ اب وہاں سے صرف گھر کے ہی لوگ موجود تھے۔ جویریہ جب سٹیج سے ادھر کو کرنے لگی، کہنے لگی، آپ لوگ بنا بات کو بڑھاوا دے رہے تھے، بس نکاح ہی تو تھا۔ زمل نے قبول ہے کہنا تھا یا میں نے کہہ دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہہ دیا نا۔ تم خیر، وہ لاپرواہی سی کہنے لگی۔ جب اس کے والد نے جویریہ کا بازو پکڑا، یہ کون سا طریقہ ہے جویریہ؟ کیا تم ابھی تک بچپنے سے باہر نہیں نکلی؟ اس نکاح کا مطلب تم سمجھتی ہو؟ تم اب اس حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ تم یہاں سے شاویز ملک کے ساتھ رخصت ہو جاؤ گی۔ شاویز ملک کو اپنی زندگی ایک کٹ پتلی سی بنتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ کوئی بھی اس کے گلے پڑ جائے گا اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ وہ تیزی کے ساتھ باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا تھا کہ بختیار خان نے اسے آواز دی، رکو شاویز بیٹا، اگر تمہارے دل میں میری ذرا سی بھی عزت ہے تو تم ضرور میری بات کو سنو گے۔ شاویز ملک کے پاؤں میں ایسی بیڑیاں پڑیں کہ وہ مجبور ہو کر رہ گیا۔ خاموشی سے کھڑا انتظار کرنے لگا جب سب نے شاویز ملک کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں، مگر نکاح کا رشتہ کوئی عام اور معمولی نہیں ہوتا، اس لیے زمل نہیں لیکن اب جویریہ تمہاری بیوی بن چکی ہے، اور اپنی بیوی کو یوں تم یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہمارے لیے یہ مر چکی ہے، اب یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے ساتھ رہے گی، تم جیسا سلوک کرو گے ہم تم سے کسی بات کے سوال جواب دار نہیں ہوں گے۔ جویریہ چونک کر بولی، بابا سائیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی حویلی کو چھوڑ کے۔ بولے تو پھر اس سب کا کیا مطلب تھا؟ وہ تو بس، زمل کا منہ نکلتے ہی وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ وہ تو بس زمل کی جگہ میں نکاح کرنا چاہتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں یہ حویلی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اماں سائیں آپ سمجھائیں سب کو۔ تائی اماں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ مجھ سے سارے رشتے ناطے نہیں توڑ سکتے۔ چہرے پر بے رخی اپنائے رکھے، کیونکہ ان کی نظر میں جویریہ کی حرکت پر ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ مگر جویریہ، جو حرکت تم نے کی ہے، میری بیٹی دلہن بنی بیٹھی رہ گئی سٹیج پر، اس لیے مجھ سے کسی بھی چیز کی امید مت رکھنا۔ سب لوگوں کے رویے سے لائبہ، جو ایک سائڈ پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی، دل میں درد بھی تھا۔ وہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھی اور خاموش کھڑی رہی۔ یزدان کہنے لگا، بابا سائیں ہمیں اس معاملے کو مفاہمت سے دیکھنا چاہیے، اس طرح تعلق نہیں توڑے جاتے۔ مگر سب اپنا فیصلہ سنا چکے تھے اور جویریہ کو شاویز ملک کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حویلی کا مین دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر دروازہ بجاتی رہی،
اماں سائیں، بابا سائیں، تیمور لالا، آپ تو سب میرے دوست ہیں نا لالا، آپ تو اپنی بہن کو سمجھیں، مجھ سے کوئی رشتہ نہ توڑیں لالا۔ وہ بلکتی رہی مگر کسی نے اس کی آواز پر اپنے دل کو نرم نہ کیا۔ شاہویز ملک نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنے والے انداز میں لے جا کر گاڑی میں بٹھایا۔ کہنے لگا، اب یہ تماشا کیوں کر رہی ہو تم؟ جو چاہتی تھی وہی تو ہوا ہے، سب کو اور سب کی عزتوں کو مٹی میں ملا کر اب یہ ڈرامہ کس بات کا؟ اگر تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی تو پھر وہ سب کیوں کیا؟ جویریہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں روتی ہوئی جب شاہویز ملک کی گاڑی تیز رفتار میں اس کے بنگلے پر پہنچی، جسے بہت خوبصورت سا سجایا گیا تھا اور بہت شاندار طریقے سے استقبال کیا جانا تھا، کیونکہ زمل نے رخصت ہو کر اس کے ساتھ آنا تھا۔ مگر یہاں تو سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ شاہویز ملک ایک پرانی ملازمہ جسے وہ بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے بہت عزت دیتا تھا اور زیادہ تر اس کے گھر کی دیکھ بھال اسی کے ہاتھ میں تھی، نوری۔ اس نے نوری کو آواز دی تو نوری کا چہرہ جیسے فک ہو گیا۔ شاہویز صاحب، یہ سب کیا ہے؟ آپ کے ساتھ تو زمل بی بی نے آنا تھا، اور یہ لڑکی؟ شاہویز ملک نے کہا، مزید کوئی سوال نہیں، بس اس لڑکی کو کمرے میں لے جائیے۔ جویریہ کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اس سے کچھ بھی اچھا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا، اسے تو لگا تھا کہ بس وہ نکاح کرے گی اور زمل کے سر سے یہ بلائیں ٹل جائیں گی، مگر وہ ساری مصیبت تو اسی کے سر پر آن پڑی۔ نوری اسے شاہویز ملک کے کمرے میں لے گئی، جسے گلاب کے پھولوں سے اس قدر سجایا گیا تھا کہ کمرے کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ تھا جہاں گلاب کے پھول نہ ہوں۔ پورا کمرہ فریش پھولوں کی مہک سے مہک رہا تھا۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔